ایک شخص نے دیکھا کہ میں عرش اعظم کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے جا رہا ہوں۔ خواب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کے معنی بھی، اس کی تعبیر بھی بہت بڑی ہوگی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے پاس کے ایک عالم دین سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے حضرت، میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے کہ عرش اعظم کو میں اپنے کاندھے پہ اٹھائے لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ شخص پہنچتے ہیں پاس والے انسان کے پاس، ان سے عرض کرتے ہیں حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ میں عرش اعظم کو اپنے کندھے پہ اٹھائے لے کر کے جا رہا ہوں۔ مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، مسلمان کی ایک خاصیت ہے، مسلمان کی ایک نوعیت ہے، ایک جنسیت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور سوچتا ہے کوئی انسان ایسا مل جائے تاکہ میں اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ لوں۔ اگر پاس میں کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ہے تو کہیں دور ہو، غرض یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو اور میرے خواب کی تعبیر بتائے۔ اس شخص نے اپنے پاس کے ایک پڑھے لکھے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بتائیے میرے خواب کی تعبیر، میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ عرش اعظم کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں فرمایا کہ تمہارا عظیم خواب ہے، اور اس عظیم خواب کی تعبیر بھی عظیم انسان ہی بتائیں گے۔ تو کہا کون عظیم ہے، کون علم کا سمندر، کون علم کا دریا، کون تمام عالموں میں، تمام بزرگوں میں، وقت کے تمام ولیوں میں سردار ہیں، آپ بتا دیجئے، میں ان کے پاس جا کر کے ان سے خواب کی تعبیر لے لوں گا۔ تو ان عالم صاحب نے فرمایا اس وقت ہم اور آپ سب کے درمیان میں سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ بزرگی والے، سب سے زیادہ کرامت والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول اگر کوئی ہیں تو ان کا نام حضرت جنید بغدادی ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضرت سے ملاقات کہاں ہوگی ان سے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ ان سے ملاقات ہوگی؟ تو ان عالم دین نے فرمایا کہ تم بغداد شریف جاؤ اور وہاں پر جا کر کے کسی سے بھی پوچھ لینا کہ مجھے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی سے ملاقات کرنی ہے، ہر انسان تمہیں ان کے دروازے تک لے جائے گا۔ یہ شخص گھر پہ آئے، گھر پہ آنے کے بعد میں اپنے کپڑے وغیرہ باندھے، اور باندھنے کے بعد میں اپنے ساتھ میں کچھ کھانے کا سامان لیا جس کو توشہ بولتے ہیں، چلنا شروع کیا۔ چلتے 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 کافی دن گزر گئے، اور جب بغداد شریف کے کنار پر پہنچے، بغداد شریف کے مضافات پہ پہنچے، بغداد شریف کی شاہراہ پہ پہنچے، تو کیا دیکھا کہ آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، آدمیوں کا ریلا ہے، آدمیوں کا مجمع ہے، آدمیوں کا سیلاب ہے، اور ایک لمبی قطار میں لوگ جا رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، زبان سے آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ شخص ایک کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ کیسی بھیڑ بھاڑ ہے، یہ مجمع کیسا ہے، اور کوئی کسی سے بات کیوں نہیں کر رہا ہے، اور سب کے سب اداس ہیں، سب نظریں نیچی کر کر کے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا شاید تم ہمیں اجنبی محسوس ہوتے ہو، تم اجنبی معلوم ہو رہے ہو۔ تو اس خواب دیکھنے والے بندے نے کہا ہاں میں اجنبی ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے بتائیے یہ آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ کیسی ہے، آدمیوں کا مجمع کیسا ہے، یہ آدمیوں کا سیلاب کیسا ہے؟ تو اس بندہ خدا نے فرمایا کہ سنو، آج اللہ کے اس ولی، اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا انتقال ہو گیا ہے جس کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہو یہ حضرت کا جنازہ جا رہا ہے۔ آج پوری بغداد شریف کے اندر تالے لگ گئے ہیں، سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنید بغدادی کے جنازے کو کاندھا دوں، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ کی جس نے بھی نماز جنازہ پڑھی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس شخص نے سنا، سننے کے بعد میں ایک دم حیرت طاری ہوئی، کپ کپایا اور نیچے گر گیا، کیونکہ کافی دور سے چلا تھا صرف حضرت جنید بغدادی سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ سے اپنا خواب کی تعبیر لینے کے لیے، لیکن یہاں تو ماجرا الٹا ہی ہوا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا تو انتقال ہی ہو گیا۔ اس کو پسینے آ گئے، سوچتا ہے اب ہوگا کیا؟ غرض یہ کہ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے میں سے ملاقات تو نہیں کر پایا، اپنے خواب کی تعبیر سے ان سے نہیں پوچھ پایا، لیکن کم سے کم اتنا بہت ہے میرے لیے کہ ان کے جنازے کو کاندھا دے دوں، ان کو قبرستان میں اتار کر کے مٹی دے دوں۔ یہ اٹھنے کے بعد میں چلا، چلتے چلتے لوگوں کو پھاڑتے لوگوں کو پھاڑتے کافی ٹائم ہو گیا، اور کافی ٹائم ہونے کے بعد میں جب یہ جنازے کے پاس پہنچا، چارپائی پکڑی
اور چارپائی پکڑنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور کہا حضرت میں آپ کے پاس تعبیر لینے کے لیے آیا تھا اور آپ دنیا سے جا رہے ہو، اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کے برابر علم کا دریا کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں، آپ کے برابر معلومات کا خزانہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سارے عالم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، سارے ولی آپ کی طرف بھیجتے ہیں، سب میں ممتاز ہیں آپ، اور میں آپ کے پاس خواب کی تعبیر لینے کے لیے آیا، لیکن آپ دنیا سے جا رہے ہو، اب میں اپنے خواب کی تعبیر کس سے لوں گا؟ اتنا کہنا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے آواز آئی، نادان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرا خواب ہے کہ میں عرش اعظم کو اپنے کندھے پہ اٹھائے لے کر کے جا رہا ہوں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے، تو نے میرے جنازے کو کاندھا دے دیا، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، جو تو نے خواب دیکھا تھا کہ میں عرش اعظم کو کاندھے پہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو جنید بغدادی کے جنازے کو کاندھے پہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، آج ہم اور آپ عوام الناس اس طریقے سے مومن کا دل توڑ دیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اس خاندان کا ہے، وہ اس پریوار کا ہے، وہ اس گھر کا ہے، اس سے ہم نہیں بولیں گے، وہ اس سے نہیں بولیں گے، اس سے ہم نہیں بولیں گے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہے، سب لوگوں کی نادانی کی وجہ سے ہے، لوگ پڑھے لکھے کم ہیں اس وجہ سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے لیکن کسی مسلمان کا دل ٹوٹنے نہیں پائے۔